ایک صحابی رات عشاء کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے. ایک عورت انہیں دروازے پہ کھڑی ہو کے بلاتی ہے. کسی کام کے بہانے وہ چلے جاتے ہیں. جب اس کے گھر داخل ہوتے ہیں وہ دروازہ بند کر لیتی ہے اور دعوت گناہ دیتی ہے. وہ جوان صحابی کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور چیخ مار کے زمین پہ گرے اور روح جسم سے پرواز کر گئی، فوت ہو گئی. اس عورت نے اپنی نوکرانیوں کو بلایا اور اس جوان کو لاش کو گلی میں رکھ دیا. اس کے باپ کو پیغام بھیجا. باپ آ کے بیٹے کی لاش اٹھا کے لے گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ سے باہر تھے. جب آپ واپس آئے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا گیا کہ ایک جوان نے خوف خدا سے جان دے دی ہے، اسے دعوت گناہ دی گئی، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، اور اس دوران اس کی روح پرواز کر گئی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. اس سے یہ ثابت ہوا نیکوں کی قبروں پہ جانا صحابہ کی سنت ہے. نیک لوگوں کی قبروں پہ جانا صحابہ کی سنت ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. جب آپ اس کی قبر کے سامنے گئے تو فرمایا قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اس قبر سے جوان کی آواز آئی. اس نے جواب دیا صدقتا یا امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب آپ سچ کہہ رہے ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے وقت سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے. پر کوئی اللہ کا خوف تو اپنے دل میں پیدا کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر تو اپنے دل میں پیدا کرے. بے حیائی دل سے خوف خدا کو ختم کر دیتی. ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل میں آخرت کا خوف نہیں رہ گیا. آخرت فراموشی، ہم آخرت کو بھول گئے. اگر آخرت یاد ہو تو معاشرہ سنور سکتا ہے. تمام تر برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے. اور علاج یہ ہے کہ اگر بندہ آخرت کو یاد رکھے تو معاملات سنور سکتے ہیں. اگر ہمارے بھولنے سے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، اگر ہمارے بھولنے سے قیامت مؤخر ہوتی، قیامت نہ آتی، تو میں آپ کو کہتا بھول جائیں. پر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اگر بھول بھی جائیں قیامت رک جائے گی؟ میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں. 25 سال کے جوان بھی ہیں، 40 سال کے لوگ بھی ہیں، 50 سال کے بزرگ بھی ہیں. گزشتہ زندگی میں ہم نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں، ہم بھول گئے ہیں. پر کیا ہمارے بھولنے سے وہ گناہ معاف ہو گئے؟ ذرا توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم بھول گئے ہیں کون کون سے گناہ کیے، ہمیں یاد ہی نہیں کون کون سے گناہ کیے. لیکن کیا ہمارے بھولنے سے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے گئے؟ وہ لکھے ہوئے ہیں. وہ تو جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا میں نے فلاں عمر میں یہ گناہ بھی کیا تھا. اگر آپ لوگوں کے بھولنے سے گناہ معاف ہو جاتے تو میں کہتا بھول جائیں، یاد ہی نہ کریں کہ کوئی گناہ میں نے کیے. پر میرے اور آپ کے بھولنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے. وہ تو لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دن ہمارے سامنے آئیں گے. ہاں اگر چاہتے ہیں کہ وہ معاف ہو جائیں، نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں، تو آسان سا طریقہ ہے. اللہ کے سامنے اقرار کر لیں مولا غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں
آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ اتنا مہربان ہے، کوئی غلطی مان لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایسا سخی کہ صرف معاف ہی نہ کرے بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے۔ جس صفحے پہ لکھا ہو اس نے فلاں گناہ کی ہے، اس صفحے پہ لکھ دیا جائے نہیں اس نے نیکی کی ہے۔ ایسے سخی سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ اب مجھے بتائیں پھر گناہ معاف کروانے میں دیر کس طرف سے ہے، ہماری طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ دیر ہماری طرف سے، ہم ہی نہیں معافی مانگتے، ورنہ اس نے تو بارہا کہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس نے تو کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ذرا غور تو کریں اللہ نے بلایا کس طرح گناہگاروں کو؟ گناہگاروں کو اللہ کہتا اے گناہگارو تو کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ گناہگاروں کو کہتا یا ایھا المذنبون اے گناہگارو تو وہ کہہ سکتا تھا۔ گناہگاروں کو کہتا یا ایھا الفاسقون تو کہہ سکتا تھا اے فاسقو۔ یا ایھا الفجار اے فاجرو کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا، پر اس کا کرم دیکھیں بلا گناہگاروں کو رہا ہے پر کہتا ہے یا عبادی، وہ گناہگاروں کو بھی بلا رہا ہے تو یہ کہہ کے بلا رہے اے میرے بندو۔ پھر دیر کس کی طرف سے ہے؟ آخر کب تک آپ دیر کریں گے اور کتنی دیر کریں گے کہ دنیا کو مقدم اور آخرت کو مؤخر رکھیں گے، نفس کی خواہشوں کو مقدم اور اللہ کی رضا کو مؤخر کریں گے؟ آخر کب تک یہ غفلت اپنائیں گے؟ آئیں آج کے اس درس قرآن مجید کو اپنے لیے نئی دینی زندگی کا نقطہ آغاز بنائیں۔ آئیں آج ہی اللہ کے دربار میں ہم سارے اجتماعی طور پر یہ دعا کریں کہ پروردگار آئندہ زندگی ہمیں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، سارا جسم صاف ستھرا ہو، ہاتھ پہ تھوڑا سا زخم ہو، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ وہ ستھرے بدن پہ نہیں بیٹھے گی، مکھی بیٹھے گی تو زخم پہ بیٹھے گی، کیونکہ اس کے اندر نجاست کی محبت ہے، اس کے اندر گندگی کی محبت ہے۔ مکھی کے اندر چونکہ گندگی کی محبت ہے اس لیے وہ ستھرے بدن پہ نہیں بیٹھتی، وہ زخم پہ جا کے بیٹھتی۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں جن کے اندر ناپاکی کی محبت ہے، گندگی کی محبت ہے، وہ جب تک گناہ نہیں کر لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ اور یہ وہ سخت ترین مقام ہے کہ جہاں گناہ کی محبت دل میں جذب ہو گئی، اور جب گناہ کی محبت دل کے اندر سرایت کر جائے، دل میں جذب ہو جائے، پھر اصلاح کرنا بڑی مشکل۔ بس ایک مثال دے کے آگے چل رہا ہوں۔ آپ نے پیالے میں پانی ڈالا ہے، آدھا پیالہ بھرا ہوا ہے، آدھا پیالہ، اس پیالے میں کچھ پانی اور ڈال دیں، تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں، پیالہ بھر گیا۔ اب جو بعد میں آپ نے پانی ڈالا ہے وہ پہلے پانی سے جدا کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا مثال دے رہا ہوں؟ آپ نے پیالہ آدھا بھرا ہوا تھا، کچھ پانی آپ نے اوپر سے اور ڈال دیا، پیالہ مکمل بھرا گیا۔ اب جو بعد میں آپ نے ڈالا ہے نا وہ نکالیں، پہلے والا نہ نکالیں، بعد والا نکالیں۔ نکال سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی لطیف ہوتا ہے، جب اس کے اندر گناہ کی محبت جذب ہو جاتی ہے پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برائی کی محبت جب دل کے اندر داخل ہو جائے، ایک مقام یہ ہے بندے نے گناہ کیا ہے پر نفس ملامت کرتا ہے، کیوں کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، مجھے نفرت ہے گناہ سے، یہ آدمی بچ جاتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے گناہ کرتا ہے اور اس کی لذت حاصل کرتا ہے
اور اس پر مطمئن رہتا ہے، ملامت نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ جب گناہ کی محبت دل میں جذب ہو جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، یا پھر محبت اس قدر دل میں سرایت کر جاتی ہے کہ اس کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ گناہ سرایت کر جائے دل میں، آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے توبہ کی خیرات مانگیں۔ یہ دور تو ایسا ہے جس میں توبہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بھی بڑی عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا میرے دل کو رقت عطا فرما، نرمی عطا فرما۔